الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله اے سی کیوں نہیں چلایا اے سی نہیں چلایا عزیزان محترم گرامی قدر احباب دوستوں اور بزرگوں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ارشاد فرماندے نے فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کہ جدوں کسے مسئلہ دے اندر تسی رہنمائی چاہو دین سمجھنا چاہو دین دی سمجھ بوجھ لینا چاہو تو رب ذوالجلال نے اس کا قاعدہ قرآن پاک بیان فرمایا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اس بندے کو سوال کرو جو اہل ذکر ہے دین دا مسئلہ اور سوال یہ اس بندے تو کرو جڑا اس دی جواب دین دی اہلیت رکھدا ہوئے یہ بہت ضروری اور اہم پیغام ہے جس نو ساڈی نوجوان نسل بالخصوص جڑی انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں انہاں واسطے یہ بڑا لازمی ہے اج کل کی ہوتا ہے کہ کوئی قول لکھا ہوتا ہے تھلے حضرت علی پاک دا نام لکھا ہوتا ہے کہ حضرت علی پاک نے فرمایا ہے کسے دے تھلے لکھا ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے کسے تھلے لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں بزرگ دا قول ہے فلاں صحابی دا قول ہے حالانکہ جدو تحقیق کیتی جائے تو وہ انہی تو کسے بزرگ دا بھی نہ قول ہوتا ہے تو نہ وہ حدیث ہوتی
ساڈے چونکہ جڑے نیٹ تے بیٹھے ہوئے زیادہ تر لوگ نے انہوں اصل پہچان نہ حضرت علی دے اقوال دی ہوندی ہے تے نہ احادیث دی ہوندی ہے. حدیث غلط بات نو حدیث کہہ کے اگے پھیلانا بہت بڑا جرم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس بندے نے میری طرف جھوٹ منسوب کیتا کہ ہاں قضا قال رسول اللہ، حضور نے ایسا فرمایا، حالانکہ حضور نے ایسا نہیں فرمایا، تو وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم وچ بنائے جڑا حضور کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے کہ حضور نے ایسے فرمایا جی. تو اگر کوئی بات تواڈے تک پہنچے اور وہ حدیث نہیں تے تساں آگے حدیث کہہ کے فارورڈ کر دیتی تے تسی بہت بڑے جرم دا ارتکاب کیتا ہے، کیونکہ وہ تے حدیث رسول ہے سی نا، اور تسی انہوں حدیث کہہ کے پھیلا رہے ہو. پتہ نہیں کتنے دوست تواڈے کانٹیکٹ وچ نے جنہاں تسی وہ اگے بھیج دیتی ہے، حالانکہ وہ حدیث ہے ہی نہیں. سو انٹرنیٹ دے بہت سارے فوائد دے نال ایک نقصان بھی ہے کہ وہ دے اتے تحقیق دا معیار کوئی نہیں. جو بات جس نو لب جائے تھلے لکھیا ہوں حدیث صفحہ نمبر فلاں نمبر تک لوگ لکھ دیں دیں، اگو جڑے پڑھنے والے انہوں بیچاریاں نو کی پتہ ہے کہ یہ صفحہ نمبر کتھے یا ایک بات کتھے لکھی ہے کتھے پئی ہے، یہ کو حقیقت نال بھی تعلق ہے یا نہیں. سو اس وقت ضرورت سمر دیئے کہ ساڑھے اندر یہ بھی جستجو نال ہونی چاہیے کہ جو ساڑھے تو یہ بات پہنچی ہے کیا واقعی یہ حدیث ہے یا نہیں. اس چیز دی پرکھ کرنا یہ ہر اس بندے تے لازم ہے جڑا عمل دا ارادہ رکھتا ہے کہ میں عمل کرنا چاہنا تو کراں تے وہ دے اتے جڑی حضور دی حدیث ہوئے، حضور دا فرمان ہوئے. سو یہ پھر ایک قاعدہ ہے. اللہ قرآن پاک وچ بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تواڈے کول کوئی بات آوے، کوئی فاسق تواڈے کول خبر لے کے آوے، تو نیٹ کے تے اکثر فاسقین ہی ہوندے، خود اس دے مالک فاسقین کافرین مشرکین نے. جڑے انٹرنیٹ دے اکثر مالکان نے وہ فاسقین منافقین نے کافرین نے، وہ انہوں نے ٹیکنالوجی دے اندر ترقی کر لی، لہذا یہ دیتے آن والی ہر خبر ہر بات تحقیق دے معیار تے پوری اترے گی تے قبول کیتی جائے گی. ہر پڑی چیز نو فوراً ایکسیپٹ نہ کرنا، کسی فتنے چ مبتلا نہ ہو جاؤ. عزیز من حدیث آ گئی، میں عرض کر دینا ایک مثال، حدیث شریف آ گئی، مفہوم حدیث ہے، نیٹ تے پڑھی تساں کہ اگر تسی ہاتھ چ برتن رکھیا ہوئے تے اذان ہوندی پئی ہوئے تے تسی او دے چوں کھا پی لیا کرو. روزے دے سحری دے دوران سحری کر رہے ہو اور تواڈے ہاتھ چ برتن ہے، تو حدیث شریف آیا ہے کہ اگر وہ ہو جائے اذان تو برتن تواڈے ہاتھ چ ہوئے تو تسی کھاندے رہیا کرو. حدیث ہے. وہ حدیث پڑھ کے جڑا بندہ کھاندا رہا وہ دے روزے نہیں ہوئے صحیح. حدیث نو سمجھنا اور حدیث نو پرکھنا اور اس وچوں مسائل دا استنباط کرنا اور استخراج کرنا اور مسائل نو نکالنا اے فقیہ کر سکتا ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا. یہ حدیث ہے جبکہ قرآن چاہ گیا جدو وقت ختم ہو جائے کھانا پینا بند کر دیو. عزیز من و دوستان من، تو ایسی چیزاں حالانکہ حدیث بھی ٹھیک ہے
لیکن اس نے اسے اس کی جو وضاحت اور تشریح وہ تو علماء ہی کرنی. سو اس طرح کئی فیک چیزاں حدیث بنا کے پیش کی جاتی ہیں. عقائد کے اعتبار نال بہت ساری چیزاں نیٹ تے پھیلائی جاتی ہیں. جی اے سنیاں دی فلاں کتاب وچ لکھیا ہے، اے اہل سنت دی کتاب وچ لکھیا ہے، اے صفحہ نمبر ہے، ورقے دا پاسا ہے، فلانا ہے فلانا. سننے والا بندہ آندا جی پھر ہوں یہ بیٹھا ہے تو گل پہ بندہ کرتا ہے. ایک بات نوٹ فرما لو، فیس بک تے نیٹ تے جھوٹ بولن دا کوئی کیس نہیں. ایک بندے جھوٹی گل پھیلا دی تو کیس کوئی نہیں. سو اس اعتبار نال اللہ تعالیٰ دا واضح لا موجود ہے، قانون موجود ہے. ایمان والو ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا، تو اس کی چھان پھٹک کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے نہ ہوئے کہ تسی نیٹ تو کچھ علمی مواد سمجھ کے لے کے وہ اتنے عمل کر پو تو کل پھر تو ندامت ہوئے کہ جو کچھ اساں سمجھے سی یہ تو ہے ہی غلط. سو میرے عزیز یاد رکھو، میں پچھلے دنوں میں ایک بار عرض کیتی سی کہ چیزاں اتوں ہی لینیاں چاہیے نے جڑیاں انہاں چیزاں والیاں مخصوص تھاواں ہوندیاں نے. مثلا مثال میں دیتی سی کہ اگر کوئی دوست سریا لین واسطے پھلاں والےاں کول جائے تو اس نے غلطی کی تھی. پھول لین واسطے سریے والےاں کول جائے تو اس نے غلطی کی تھی. برتن لینے ہون تے کپڑے والےاں کول نہیں جائیدا، کپڑے لینے ہون تے برتن والےاں کول نہیں جائیدا. جو چیز لینی ہے سب تو پہلے تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اساں لینا کی ہے، پھر تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ شے لبنی کیڑی جات ہو. اگر میری ملت دا نوجوان انٹرنیٹ تو دین سمجھے گا تو سوائے گمراہی تو کوئی چیز اتھی نہیں آنی. انٹرنیٹ تے بہن والے جو حضرات ہوندے نے اوتھے بیٹھ کے جو لیکچر دیندے نے انہاں چوں علماء بھی ہوندے نے اور اکثر عالم نہیں ہوندے. زیادہ تر وہ لوگ نے جو عالم نہیں ہوندے. سو انہاں دے بیانات اتھوں سن کے تے انہاں نوں فکری طور تے بنیاد بنانا یہ تباہی دا پیش خیمہ ہوئے گا. میں کوئی ایس ہفتے بچی ایک سنگی نے میں دکھایا ہے کہ ایک سکالر بہ کے تے مکروہ دی تعریف کر رہے سن کہ مکروہ کنوں آندے. تو وہ مکروہ دی تعریف یہ کر رہے تھی وہ سکالر صاحب کہ مکروہ انہوں آندے جڑا حرام تو بھی سخت ہو. شاید کسی دوست نے بھی وہ دیکھی ہوئے. تو میں بڑا حیران ہویا کہ یار یہ تو بنیادی چیزاں نے جنہاں دا عام بندیاں نے بھی پتہ ہوندا ہے تو یہ اتنا بڑا سکالر بنیا ہے تے نیٹ تے پہ کہ مکروہ دی تعریف کر رہے ہیں کہ مکروہ ہے جڑا حرام تو بھی زیادہ سخت ہوئے. تو میں بڑا حیران ہویا کہ ہوں پتہ نہیں کتنے لوگاں یہ داڑھی تے یہ ایٹماسفیئر ویکھ کے تے یہ گل سن کے گمراہ ہو گیا ہونا ہے کہ لو جی آگے تے سنیا سی بھئی پہلے حرام ہوندا ہے پھر مکروہ تحریمی ہوندا ہے پھر مکروہ تنزیہ ہوندا ہے. یہ بھائی صاحب نے تے مکروہ نو اٹھا کے سارے تو تلا درجہ دے چھڑیا. سو دوستو اور ساتھیو اس ماحول دے اندر حضور سرکار دا فرمان بڑا خوبصورت ہے. حضور فرماتے ہیں فانظروا امن تاخذون دینکم کہ دین لین لگیاں یہ تکیا کرو کہ تسی دین لے کندے کولوں رہے ہو. عیسائیاں خود فرمایا حضور نے کہ یہ دین ہے، دین دی سمجھ ہے، دین دا نالج ہے.
جدو دین سمجھن لگو تو سب تو پہلے یہ دیکھا کرو یہ ہے کون جدے کولو اسی دین لے رہے ہیں، کہ جدے کولو اسی دین سمجھ رہے ہیں بندہ کون ہے. اگر وہ اس قابل ہے تو پھر جو دے کولو دین لے لو. لیکن اگر بندہ اس قابل نہیں اور جہالت پھیلا رہا ہے اور گمراہی پھیلا رہا ہے، حالانکہ تسی ویکھیا ہونا ہے اکثر بندیاں دے کول قرآن ہوندا پیا ہے. میں بڑا حیران ہونا، کسے قرآن سر تے رکھیا ہوندا ہے، کسے انج کر کے ہاتھ ہی بدھیا ہوندا ہے، وہ بندیاں نو سکھا رہے ہوندے ہیں. ہر قرآن پڑھنے والا بھی تو صحیح نہیں نہ ہو گیا عزیزاں نے دی وقار، ہر قرآن پڑھنے والا بھی ٹھیک نہیں ہوندا. قرآن سمجھ ہی ان دیندا ہے جدے دل وچ رسول اللہ دا عشق موجود ہوئے. ایک بنیادی نقطہ ہے، ایک بنیادی جملہ ہے، اس کو ذہن وچ رکھ لو. قرآن اس بندے نے ہدایت دیندا ہے جڑا حضور دی محبت لے کے قرآن پڑھے. جی میرے عزیز، میرے اللہ نے قرآن فرمایا یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. ہے قرآن، لیکن قرآن کی فرمانا ہے یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. قرآن پڑھ کے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. وہ قرآن پڑھن گے لیکن قرآن انہوں نے حلق تو تھلے نہیں اترتا. قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن اندر جا ہی نہیں رہا، ہدایت دے نہیں رہا، روشنی دے نہیں رہا. ہے قرآن پڑھ دے لیکن یدل بہ کثیر، یدل بہ کثیر لفظ قرآن دینا. کوئی بندہ اپنی طرف تے قرآن پاک کے لفظ نہیں نہ ڈال سکتا. اللہ قرآن فرما رہے ہیں یدل بہ کثیر، پڑھ کے گمراہ ہو جان گے، پڑھن گے قرآن لیکن ہدایت نہیں ملے گی. جی قرآن پڑھ دیں ہدایت کوئی نہیں. یہ اصل چیز ہے، قرآن پڑھ دیں تے ہدایت کیوں نہیں؟ بھائی قرآن ہدایت تا دیتا ہے کہ صاحب قرآن کی پہچان ہو جائے پھر قرآن ہدایت عطا فرماتا ہے. اس بنیاد نو سمجھ لو، اس بات نو بنیادی طور پہ سمجھ لو دوستو. جنی دیر تک اندر حضور دی محبت نہ ہوئے، قرآن پاویں بندہ دن رات پہ پڑھے نفع نہیں، حدیث پڑھے نفع نہیں. یہ ساریاں چیزاں نفع تا دیندیاں جے اندر حضور دا عشق موجود ہوئے، حضور دی محبت موجود ہوئے. کاش کوئی بندہ سمجھ لے اس گل نو. محبت ہوئے نا تو مسئلے آپ پہ انجی حل ہو جائے. ہاں مسئلے جڑے چھوٹے موٹے بندے نے پہنا ہوندے نا، مسئلے چھوٹے اے ہن جی حل ہو جاتے ہیں. جی ہاں، جدو اندر محبت آ جائے بندے نے سمجھ لگتی جاتی ہے. بغیر حضور دی محبت تو مسئلہ سمجھ نہیں ہوگا. نعتاں پڑھو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، تقریراں سنو، یہ اندر حضور دا پیار نہیں تے مسئلہ سمجھ صحیح نہیں آ رہا. بندہ بڑا تیز بھی پیا پڑھے تو ٹریا ڈنگا ہے. بھائی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ اصل مسئلے دی بنیاد یہ بزرگاں رکھی ہے جڑی تمہیں سمجھا رہا کہ حضور دی محبت آ جائے دین سمجھ اچھتا ہوتا ہے. ورنہ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، جو مرضی پڑھو، سمجھ اچھی نہیں آتا. تے جنہاں نو محبت آ گئی، حضور دا پیار آ گیا، انہاں بے شک تھوڑا پڑھیا، جیڑا پڑھیا صحیح پڑھیا. جی عزیزاں نے دی وقار یاد فرما لو، بزرگاں نے تین دیوانڈے
پہلے حدیث پڑھنا پھر سمجھاواں گا۔ میرے پاک نبی سرکار دی بارگاہ ایک بندہ حاضر ہو کے عرض کردا یا رسول اللہ متا قیام الساعہ، سونیا قیامت کدو آنی ہے؟ او بھائیا ہے بھی تے حدیث ہی ہے نا، ان بھی تے پڑھنا ہے نا، یہ سمجھ آ رہی ہے؟ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الصلاۃ، حضور نماز پڑھن واسطے اٹھ دے پیسہ۔ جدو ایک بندے نے سوال کیتا یا رسول اللہ متا قیام الساعہ، سونیا اے تے دسو قیامت کدو آئے گی؟ ہاں اے بندے سمجھتے نیڑے آ گئی ہے، ہوں بندے سمجھتے اج کل بھائی قیامت نیڑے آ گئی، کیونکہ وہ آدھے جی اگے کرونا پی گیا، اتو ہونا ٹڈیاں پی گئی نے تے ہر شے کھائی جاندیاں، لگتا ہے قیامت نیڑے نیڑے۔ اجے نہیں نیڑے، اجے قیامت نیڑے نہیں، اجے نہیں نیڑے، اجے تھوڑا جہا فاصلہ ہے۔ وہ دی وجہ کی ہے؟ وہ دی وجہ ہے حضرت عمر فاروق کے دور ایک مرتبہ نا کہ ٹڈیاں نہ دسن، آپ پریشان ہو گئے۔ وہ اپنے لوگ مختلف ممالک اچ دوڑائے کہ یار پتہ کرو کدے کسے ملک چ ٹڈیاں ہیں کہ مک گئی ہیں۔ لوگ دوڑے گئے مختلف ممالک اچ، تو یمن چ ایک بندے نو کچھ ٹڈیاں ملیاں، وہ لے کے حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضور اے کچھ یمن چ ٹڈیاں ملیاں، تے آپ خوش ہو گئے تو مطمئن ہو گئے۔ تو عرض کیتا کہ حضرت کی وجہ ہے تسی ٹڈیاں ویکھ کے مطمئن ہو گئے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق فرماندے نے اللہ جدو مخلوق نو ختم کرن دا ارادہ کرنا ہے تو سارے تو پہلے ٹڈیاں ختم ہونیاں، تو میں ویکھیاں نہیں سن تے میں تھوڑا پریشان سا کہ مخلوق ختم تے نہیں ہو، لیکن اے لب گئی نے دا مطلب ہے اجے ٹڈیاں ہے نے، اجے مخلوق نو ختم کرن دا ارادہ نہیں میرے مالک دا۔ سو ساڈے کول تے ماشاءاللہ ہن بڑی کثرت نال آ رہی ہیں، لوگ کھا بھی رہے ہیں، کھانا بھی چونکہ جائز ہے کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ اجے میرے مالک دا دنیا نو ختم کرن دا ارادہ نہیں، تے بندیاں کو ختم ہوندی نہیں سمجھ آئی گل؟ اللہ دا ارادہ نہیں، نشانیاں دی وجہ تو ظاہر ہوتا ہے، اللہ دا اجے ارادہ نہیں تے بندیاں کو ہوندی نہیں۔ جنہ چر میرا رب نہ چاہے دنیا ختم ہو سکتی، جدو اس خالق نے دنیا تے بندے مخلوق بھیجی ہے نا، تے نالے وعدہ کیتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، میں جنی مخلوق بھی پیدا کیتی ہے انہاں دا رزق بھی میرے ذمہ ہی ہے۔ تو ایڈی پریشانی نہ لیا کرو بھائی یہ جی مردہ لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، وہ لاک ڈاؤن والوں کا بھی ایڈا قصور کوئی نہیں، نہ ساڈا بھی تے انجی دا حساب ہے جس لئے لاک ڈاؤن ختم ہوئے اسی سارا ختم کر چھڑا۔ میں پچھلے جمعے میں یہ عرض کی تھی، حالانکہ میں نے کوئی نہ پتا لاک ڈاؤن ہونا ہے، لیکن میں ریکویسٹ کی تھی بھائی جہے SOPs تمہیں بنا کے گورنمنٹ دیندی انہاں تے عمل کرو، لیکن اسی عمل کرنے والی قوم نہیں۔ بندیاں دا ایک ہجوم ہے، بس جدے کوئی دھک کے کر دے ادھے چپ کر کے لگا جاتا ہے، ہجوم دا تو تمہیں پتہ ہے کوئی حساب ہی نہیں ہوتا، یہ ہجوم جہا ہے بس جس لیے وہ کھول چھڑتے ہیں، یہ پھر سارا ہی کام سنگی ساڈے کھول چ چلو جی ہو گیا مک گیا گل ہی کوئی نہیں۔ تو گورنمنٹ جی آتی ہے میاں انج کریا کرو، مہربانی کریا کرو جی۔ تو عرض کر رہا سا کہ یہ چیزاں دا موجود ہونا اور بچیاں دا روزانہ پیدا ہونا اس گل کی دلیل ہے بھائی اگلیاں تو اوکھا ایڈا تے پچھو گلدا کیوں پیا ہے؟ گل دی سمجھ نہیں آئی؟ اور جلیا ہو جے جے پچھو اور گلی آتا ہے تے دا مطلب ہے کچھ ہیں جنہ تے راضی ہے، ہاں تو پھر پچھو جی اور پیا گلتا ہے باجے کاروبار حیات چلانا سو۔ توجہ ہے حضرات؟ تو سوال کرنے والے نے حضور تے سوال کیتا، حضور دے شاگرد سن، یا رسول اللہ متا قیام الساعہ؟ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الصلاۃ، حضور نماز واسطے اٹھ دے پیسہ میں۔ جدو میرے آقا کریم نے نماز پڑھ لئی نا تے پڑھا لئی، میرے آقا مدنی تاجدار کریم آقا مخاطب ہو کے فرمانے این السائل والقیام الساعہ،
کتنے وے وہ بندہ جنہیں پوچھیا سی قیامت کدو آئے گی؟ وہ کتنے وے جنہیں کیا سی قیامت کدو آئے گی؟ فقالت صاحب انا یا رسول اللہ، سونے میں عرض کی سی کہ قیامت کدو ہونی ہے؟ میرے آقا سرکار مسکرائے، میں صدقے جاواں سونے تیری کریم نوازی تو سرکار فرماندے نے ما عادت لہا، دس میرے صحابی قیامت واسطے کیڑی تیاری کیتی فرمایا قیامت دا پوچھنا ہے کی جوڑیا ہی قیامت واسطے جڑا پوچھنا ہے وہ کدو ہونی ہے کی تیاری کیتی ہے؟ اللہ اکبر، صدقے جاواں حضور دے صحابہ دے ایمان تو، قربان جاواں صحابہ دے عقائد تو، عرض کردنے یا رسول اللہ میں کوئی بڑی تیاری نہیں کیتی، سونیا مینوں ایکو گل تے بھروسہ ہے میں تواڈے نال پیار کرنا، اللہ نال بھی پیار کرنا، اللہ دے رسول نال بھی پیار کرنا۔ حضرت علامہ اقبال نے تشریف فرمائی تو آپ فرماتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حبے رحمت نہیں سمجھ آئی؟ ذرا فارسی ہے نا تو شاید کسی سنگین میں سے ہے تو بڑا آسان اصطلاحات میں اقبال فرماتے نے مغز قرآن، مغز سمجھ دیو نا کسی چیز دا اصل، تو اقبال آتے نے قرآن دا مغز روح ایمان، ایمان دی روح، جان دین تے دین دی جان، ایمان دی روح دین دی جان تے قرآن دا مغز کٹ کے انہاں دا کٹھا اکو نا جے رکھیے نا تو آپ فرماتے ہیں ہست حب رحمت للعالمین، یہ آمنہ نلال دی محبت دا نا ہے۔ ایتھے گالی ایتھے نچوڑے جے تو ہم سمجھ چاہوے تھے بھائی قرآن پڑھ دیں جی بندیان بڑا روڑا پہ ہے، ہر بچہ جی اے جی بڑا روڑا پہ جی کی ہویا جی وہاں نے جی سنے مولوی آندے نے زمین نہیں گھمدی کھلوتی ہے، کچھ سمجھ آئی جی سنے جی مولوی آندے زمین ساکھے نہیں جیسے دے سائنس تو پڑھے ہیں بھئی زمین جڑی ہے وہ گھمدی ہے، میں کہا جی گھمدی ہوئے گی گھمدی ہوئے گی، گل سمجھنا ذرا اور گل سمجھو میری، سائنس آندی گھومدی، میں کہا جی گھومدی ہوئے گی، اگر تسی کیوں نہ مندے، میں کہا جی اسی کمڑے ہاں، ہاں جی اسی مجنون ہاں، کونے سمجھ آئی گل نہیں، اگر جی تو سیٹلائٹ تو دیکھیے تو گھومدی نظر آندی ہے، میں کہا موڑ بھی نہیں مندے، کیوں نہ مندے، میں کہا کمڑے ہاں، نہیں سمجھ آئی گل جلے ہو، میں کہا جی جلے ہاں، اے عجیب گل ہے تسی پھر بھی نہیں مندے، حالانکہ سیٹلائٹ ہی چاہے بھائی زمین گھومدی ہے، ساری سائنس آتی ہے گھومدی ہے، میں کہا جی سائنس کیا کیا نا تو نہیں سمجھ آئی، سمجھا دینا۔ شیخ آکھیا اپنے مرید نو اے ککر تے چڑھ تے امب لا کے لیا، نہیں سمجھ آئی؟ کس تے چڑھ ککر تے لا کی تے ککر تے امب لگ دے وہ چڑھ بگا، پتر سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ وہ چڑھ بگا، کسی آکھیا پاگل ہے، اس آکھیا کیوں؟ اس آکھیا ککر تے امب ہوندے نہیں، اس آکھیا نہ ہون گے، نہیں سمجھ آئی؟ اس آکھیا نہ ہون گے، سن سائیاں آکھیا لا اسا چڑھنا ہے، وہ چڑھیا، امب کوئی نہیں سن، ککر تے امب کوئی نہیں سن، تھلے آ گیا، میں نہیں سی آکھیا نہ چڑھی، سیانے آکھیا میں نہیں سی آکھیا، سائنس آندی ہے ککر تے امب نہیں ہوندے، کیوں چڑھے میں نہیں سی آکھیا کوئی نہیں، اس آکھیا ہونے ہیں میں نے ویکھیا دسے نہیں، یہ نہیں ہو
سائی آخر رہن دے ہون نا، اس بندے نے کی آکھو گے کملا ہے، ان کی آکھو گے بندہ کملا ہے. لو ہے گل جی اسی بھی کملے ہاں، کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ. ہاں جی اسی چلے ہاں، تسی سن کہہ سکتے ہو کہ اے مجنون نے، اے مجنون نے، کہہ سکتے ہو کہ مجنون نے. کیوں؟ کیونکہ ساری دنیا دے سیٹلائٹ اسٹیشن بھی آکھن تے یہ نہیں منتے کیونکہ قرآن آکھ چھڑیا ہے. بس اساں قرآن تے کھڑے ہیں. جی کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ. سائنس کی کیڑی گل ہے؟ سائنس تے سنیا سی پینا پینا جدو وہی سنبھالی سی تے سنیا سی بھی سائنس آندی ہے چھلکے لا کے سیب کھایا کرو. وہ بندے چھلکے لا کے کھاندے سن کیونکہ سائنس آندی سی کہ چھلکے اتارنے چاہیے، چھلکے سمیت سے جانور کھاندے ہو. ہوں سنیا سائنس آندی ہے کوئی چھلکے سمیت کھایا کرو، یہ وٹامن ہوندے نے، چھلکے وچ وٹامن ہوندے نے. بندے چھلکے سمیت سیب کھان لگ پے کیونکہ سائنس ہے بھائی، وہ کچھ بھی کہہ سکتی ہے بھائی. سمجھ آتی پئی ہے کہ کوئی نہ. لہذا جی وہ سائنسدان آدھے کہ بندے چند تے اپڑ گئے. اچھا جی اپڑ گئے، چلو جی بڑی گل ہے مان لینے ہیں. وہ پچھو نویں سائنسدان آئے، انہوں نے کہا جھوٹ بولتے ہیں، چند تے کوئی نہیں گئے. کیوں؟ وہ جو جڑیاں تصویراں گلیاں نے انہاں وچ بڑے فیک پکچرز نے، اتنے تے تصویر دا سایہ ہے تے چند دے اتنے سایہ دا تصور کوئی نہیں. اے جڑا جھنڈا وہ لا رہا ہے، وہ ڈنڈا لہرا رہا ہے، لہراندا ہوا نالے اتنے تے ہوا ہے کوئی نہ. لہذا یہ تصویراں تے غلط نے، چند تے بندہ کوئی نہیں گیا. میں کہ جی آکھو گیا تے تاں وی تہاڈی مرضی ہے، آکھو کوئی نہیں گیا تے تاں وی تہاڈی مرضی. سائنس والے جو ہے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل. سائنس والے جو ہے وہ آکھن چھلکا لا چھڈو تے بندے لا چھڈدے نے، وہ آکھن نہ لاؤ تے بندے نہیں لاندے. کوئی پتہ نہیں. تھوڑی جی اور ترقی کرن تے آکھن بھئی چھلکے ہی رہن دیو، دوجا چھڈ دیو. جی کوئی نہیں سمجھ آئی گل. تو بھائی میاں اساں تے سائنس پڑھی نہیں، سائنس دی دنیا دے بندے نہیں، اسی یہاں محبت دی دنیا دے بندے. تے جنوں جہدے نال پیار ہوے وہ جنہیں آپ سجن ان آگا ایڈی تحقیق نو پہ ہی کری نہیں. یہ سائنسداناں دا کام وہ کر لین. ویسے اینی میں ضرور آنا میں تہاڈی سائنس بھی ویکھی ہے. چوتھا مہینہ پہ جاتا ہے سائنس کو نکے جے تاپ دا علاج تو ہونا نہیں رہا، جڑا آپ پہ لاندا تے چڑھتا رہتا ہے بندے نو. کرونا 4 مہینے چجے تے ایندا علاج تے تواڈے کول ہویا نہیں، تہاڈی سائنس بلا دی ہے. ایندا رو مولویاں نہیں چڑھدا ہے. کوئی سمجھ آئی کوئی؟ لو بھائی میاں سائنسدان آتے ہیں، سائنس نو منن والے بھی آتے ہیں بھائی حرکت کر دی ہے. اچھا بھائی کر دی ہے، ساڈا کی لوڑا ہے؟ اے جی شاہ جی زمین حرکت کر دی ہے، سورج ساکن ہے. میں کہا جی ٹھیک ہے. ایدے مولوی صاحب ملے انہوں نے کہا جی کوئی نہ کر دی. اسی آخیا جی ٹھیک ہے، تہاڈی کو اپنی گل بھی ہے. میں کہا جی نہیں ساڈی گل ہی کوئی نہیں، گل والے دی گل ہے، اسی تو پیچھے ٹرے ہیں بس. ساڈی کیڑی گل؟ اور پتراں کو سمجھ بیلیاں آئی ہے کہ کوئی نہ، ساڈی جی گل ہی کوئی نہیں. سانو ایک پتہ ہے جویں مدینے شریف والے آخیا ساڈے واسطے سارا جہان بھی ایک پاسے ہو جائے تو انج صحیح ہے بس. لو ساڈی تے ایتھے مکی ہے. سن کوئی نہیں پتا کی سائنسدان آدھے نہیں، سائنس کا مضمون ہے ساڈا مضمون ہی نہیں. نالے ایک اور گل دس چھڈاں بیٹا جی، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہدایت کی کتاب ہے. سائنس دیا تھیوریاں بدل دیا رہندیاں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ دیا گلاں نہیں بدل دیا. یہ سائنس کی کتاب نہ سمجھو. بے شک قرآن پاک نے کائنات اسرار و رموز سے گفتگو فرمائی ہے، لیکن وہ ساری سمجھ نہیں آتی. اجے اسی ساری سمجھ نہیں کی قرآن پاک دیا گلاں بڑیاں نے. بھائی سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو سائنس دی بنیادی شک سے سائنس کا کی مطلب ہے؟ جڑے سائنس پڑھے ہو بچے، سائنس کا کی مطلب ہے؟ سائنس کا مطلب ہی شک ہے
کیا ہے، کیوں ہے اور کیسے ہے، یہ سائنس ہے. کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، یہ سائنس ہے. جو ہے، جیسا ہے، یقین ہے، یہ ایمان ہے. بھائی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ سائنس تحقیق کرو، جیڑا غلط ہے چھڑ دیو، پچھو صحیح آ جائے نواں تو اس کو من لو. سائنس درست ہے. سائنس کی بنیادی شک ہے کہ چیزاں تے شک کیتا جاندے کی ہے. ایمانو الایمانو هو الیقین، ایمان نائیں یقین دا. ایمان وچ شک آوے تے ایمان ہی نہیں. بات سمجھ لو، ایمان دی ڈیفینیشن یہ ہائے ہائے ہائے. وہ سائنس تے آندی ہے ان منو جن تکیا جے. نہیں سمجھ آئی تو گل؟ سائنس اس شے نوں مندی ہے جن تکے، جنوں تکے نہ سائنس نہ مندی. تے ایمان تے شروع ہی غیب تو ہوندا ہے. یؤمنون بالغیب، اسا اللہ ویکھیا ہے. بولو تو اللہ ویکھیا ہے، منیا ہے کہ نہ؟ مڑ ساڈا تے سائنس دا جوڑ کتنے رہ گیا؟ سائنس اسی چیزاں دے ادراک دا نام ہے. سائنس اس شے تسلیم کر دی جدا وجود ہے. جدا وجود ہی نہیں ہوندے سائنس نہ کی، سائنس نو جنن کی لگے. تے جن اسی مننے ہیں سارے تو اونچا او دا وجود ہے ہی کوئی نہ، وہ وجود تو ہی پاک. تو ساڈا تے سائنس دا جوڑ کیڑا ہے؟ یاد رکھو، سائنس ایک مادی چیز ہے جڑا زندگی سہولتاں پیدا کر دیے، زندگی پیدا نہیں کر دی. پھر سمجھ لو بنیادی چیز ہے. سائنس زندگی گزارن والیاں سہولتاں چیزاں سہولتاں دیندی ہے، زندگی گزارن والے نوں سہولتاں دیندی ہے، زندگی نہیں دیندی. زندگی اور موت میرے رب دے ہاتھ ہے. سائنس کول زندگی اور موت نہیں، یہ میرے رب کول. خدا سان تے بھائی موٹی اوتھے رکھے ہے. فرشتیاں تے ایمان ہے جی، تواڈے موڈیاں دے نال این دو تے جا کے سائنس نو آکھو نا ایکسرے کر کے وکھا کتھے ویکھو تے منو. نہیں تے آکھو کوئی نہیں ایویں گل بنائی ہے مولویاں. اس ویلے ڈاکٹر کو بھاجی جاؤ نہ تو نہ کو ایکسرے کرے نا، سانو دسیا گیا بھائی گیس پاسے تے گیس پاسے تے دو میں لکھ دے بھی نہیں. آ ساڈے موڈیاں تے دو دفتر بنے نے ذرا چیک تے کر. تو اس ٹیسٹ کرے گا، وہ مشین لائے گا تو کی دسے گا بھی ہے نہیں. ایکسرے فرشتے آتے ہیں، مندے کیوں ہو؟ سمجھ آئی کوئی نہ گل؟ بھائی سائنس نے فرشتیاں بھی نہیں مندی. سائنس حیات بعد الموت تے ایمان نہیں رکھتی کہ مرن تو بعد بھی زندگی ہے. سائنس کے نزدیک تے مرن تو بعد کوئی زندگی نہیں. تو گھبراتے کیوں جاندے ہو؟ سائنس دیا بیڑیاں تروڑ کے ہی نہ ہو جاندے. جاؤ کیمرے جو لایا جب اللہ کا گھر ہے کعبہ ہے، اللہ ہے اندر. سائنس تو پوچھو بیٹھے اللہ ہے اندر کعبہ شریف دے. بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور کسی سائنسدان کو کھلار کے پوچھو با جی دے کے سجدے کرنا ہے کون ہی کدی ویکھیا بھی آ؟ او میرے بچے آؤ میری گلاں دھیان نال سنو. آ سجدے کرتے ہو سبحان ربی الاعلیٰ پہ پڑھتے ہو تو کن کرتے پہ ہو؟ اگے اللہ نو. تو بھیا اللہ ویکھی؟ نہیں جی کوئی نہیں ویکھیا. میں کیا عجیب بندہ ہے تو ویکھیا بھی نو تے مندا کیوں ہے؟ اللہ ویکھیا نہیں تے تو مننا کیوں مرنا ہے؟ میں کہا جی ویکھنا ضروری نہیں، مدینے والے آکھیا ہے بس ہے. میں کہ تیری سمجھ نہیں آئی. اللہ نو مدینے والے نے کہن تے منی تے زمین نو دوجیاں دے آکھے کیوں مرنا ہے؟ وہ بھی اونی مانی میں مدینے والے آکھے. گل ہے اے گل بیٹا. سائنس دا مضمون ہی اور ہے، سائنس دی دنیا اور ہے.
رب دا نا ہے، دین نو سائنس دی بنیاد تے پرکھن لگو گے تے الہاد چلے جاؤ گے، تو سمجھ نہیں آنی۔ سائنس دا تے دین دا ایک میں جوڑ بناؤ۔ سائنس ہونی کو لے لو جتنی تہاڈی زندگی واسطے ضروری ہے، سہولتاں دیندی تہاڈی لے لو، لیکن یہ بنیاد تے ہن تسی آکھو بساوت کرو جی اتنے فرشتہ ہے، میں کہ مینوں ایکس رے کران دی لوڑ نہیں، میں قرآن پڑھیا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ فرماندا ہے نے بس ہے ہن سانوں ایکس رے دی ضرورت نہیں، ایکس رے فرشتے آن یا نہ آن سانوں کی لگے اس گل دا، بے توجہ ہے حضرات کے کوئی نہ۔ عزیز من و دوستان من یاد رکھو اور سمجھ لو، اس چیز نو ذہن دے اندر بہا لو، خبردار کدی بھی دین نو سائنسی بنیاداں تے پرکھن دی کوشش نہ کر کہ دین ہوئے جڑا سائنس دی بنیاد تے پورا اترے۔ سائنس مر جائے، سیر ہٹا کر کے پیر اتا کر لے، سائنس تے دی سمجھ یہ گل آ ہی نہیں سکتی، بندہ راتوں رات ہو کے پیچھا اتنی دوروں آ کے بھی سکتا ہے۔ 18 سال کی رات گزر جائے تے بستر اجے گرم ہوئے، کیویں ہو سکتا ہے؟ سائنس کیویں ثابت کرے گی؟ وہ سائنس اتنے دنیا داراں دا علم ہے بھائیا، یہ رب دی ذات تے دین نو پرکھن دی کوشش نہ کر، سائنس دا ٹیسٹر نہ لا ورنہ گمراہ ہو جاؤ۔ دل وچ حضور دا عشق پیدا کر، دل وچ حضور دی محبت پیدا کر، سائنس نو الگ ران دے، دین نو الگ ران دے۔ اینی کوئی گل ہے سچ، اینی کوئی بس بات ہے، بس سائنس ہے، وہ علم ہے، ٹھیک ہے پڑھو، وہ جو تمہیں سمجھ چاہتا ہے، جو تاری دین ہے، جو سائنسدان آتے ہیں وہ کرو، ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ وہ آتے ہیں گھومتی ہے، وہ آتے ہیں سورج کھلوتا ہے گھومتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ ایک مضمون الگ ہے، وہ ایک دنیا الگ ہے، ایمان شے ہو رہے۔ یہ تو اس تو دسیا میں سوشل میڈیا سے اس گل کا بڑا روڑا پیا سی، تو میں نے بھی سنگیاں دسیا، میں کہ چلو اسی بھی کوئی اتنے بچیاں دس چھڑیے، تو پتر یہ دونوں چیزاں رلان کی ضرورت نہیں، یہ دونوں چیزاں رلانے کی ضرورت نہیں، انہوں الگ ران دیو، دین الگ ہے۔ بس جتنا سمجھ چاہتا ہے انہیں سمجھ لے، جہاں نہیں سمجھ چاہتا سائنس چھڑ دے، دین اسی نہیں چھڑ سکتے۔ عزیزاں نے وقار ساڈے ایمان کے عقیدے کی بنیاد اتنے لگی ہوئی ہے کہ بنا عشق نبی نہیں جنت ملنی، پاویں مریے بچے مدینے یہ گل یاد کر لو میرے دوستو، عزیزو یاد فرما لو کہ بنا عشق نبی نہیں جنت ملنی۔ اللہ اللہ کسی نو سمجھ آ جائے، کوئی سمجھ سکتا ہوئے تو یاد فرما لو کہ پتل سونا مول نہیں ہوتا، پاویں جڑیے لکھے پاویں ہون لکھے پاویں مریے بچے
نہ ہی محبت ہے. سائنس محبت ہے، سائنس کوئی جذبات ہے، سائنس جذبات ہوتے ہیں، سائنس جذبات نہیں ہوتے. سائنس محبت ہے، سائنس محبت نہیں ہوتی. تے دین محبت تو بغیر نہیں ہوتا. سائنس آتی ہے شک کر، دین آتا ہے یقین کر. نہیں سمجھ آئی بچوں؟ بنیادی فرق ہے. سائنس شک کی بنیاد پہ، دین یقین کی بنیاد پہ. تو شک کا تے یقین کا جوڑ کے دے. سائنس کبھی نہیں منیا کہ مرن کے بعد زندگی ہے. سائنس نہیں منتی کہ قبراں میں حیات ہے. سائنس نہیں منتی کہ جنت ہے. سائنس نہیں منتی کہ دوزخ ہے. سائنس نہیں منتی کہ معجزہ ہے. جاؤ ساری دنیا نے ڈاکٹراں تو پوچھو کہ ڈاکٹر صاحب پتھر جھوٹ نہیں جم سکتی جی، اور پتھر جھوٹ نہیں پیدا ہو سکتی. جاؤ سارے سائنسدان آخو بھائی انج ہو سکتا ہے، پاگل ہو گئے. نہیں پاگل نہیں ہوئے، کچھ منتے ہیں. اور شاہ جی خیر تے ہے جے کیوں منتے ہو؟ میں کہ قرآن آخر ناقۃ اللہ و سقیاہا فکذبوہ فعقروہا. اللہ قرآن فرماتا ہے میں پیدا کیتی ہے، اسا ہن مننا. سائنس آتی ہے جی بندے تو بغیر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. اسی بھی آنے ہیں جو سائنس آتی ہے ٹھیک ہے، لیکن جو میرا رب چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے بغیر باپ تو پیدا کر. میں کہا سائنسدانوں، سائنس آتی ہے انسان 15 انچ پیدا ہوئے نے جی. ڈارون کا نظریہ ارتقاء یہی ہے نا بھائی. ڈارون کی تھیوری تو یہی ہے نا. ڈارون کی تھیوری ہے کہ انسان بندر کی ارتقائی شکل ہے. میں کہ جنا سائنس نو منتا ہے وہ رل جائے سی تے ایمان لے آتا ہے قرآن تے وہ آتا ہے سی آدم دے پتر ہاں سی آدم علیہ السلام دی اولاد. بھائی تصادم کوئی نہیں، تصادم کی ضرورت نہیں. جڑا سائنس نو منتا ہے وہ منے، لیکن اگے ڈارون کا نظریہ ارتقاء سی ہوں غلط ثابت کر کے بگ بینگ تھیوری دیتی گئی کہ کائنات حادثہ ہے. بگ بینگ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے اور کائنات موجود چاہیے. اس بندے نے کان کو پھد کے نا، کان کو پھد کے تے کسے مری دے پہاڑ دے کول کھلار کے پوچھیا جی وہ حادثے ایڈے سونے نہیں ہوندے. نہیں سمجھ آئی گل؟ اے کائنات دا نظام چاند تے سورج اے حادثے ایڈے ترتیب وار بھی ہوندے نے. حادثہ عدم ترتیب دا نام ہے، ترتیب دا نام نہیں. حادثہ ترتیب دے خراب ہونے دا نام ہے، جبکہ کائنات کی ترتیب دستی ہے. یہ حادثہ نہیں کسی بڑے کاریگر دی بنائی ہوئی جدا فرمان تبارک اللہ احسن الخالقین، جدا فرمان یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جدا فرمان ربنا ما خلقت ھذا باطلا. میرے مالکا تو یہ عرش ایویں نہیں بنائی، تیرا کوئی مقصد ہے. او اجے سائنس ایڈی ترقی کوئی نہیں کیتی. پرانا جا دور سی تے ایک مائی جڑی ہے نا وہ پرانے دور ہے گھراں وچ چرخے ہوندے آئے نا، وہ ایک انگل نال مائیاں چلیندیاں آئیاں، دوجے ہاتھ نال گونی کتدیاں آئیاں. ویکھے ہی ہونے تسی ہن مفقود ہو گئے نہیں لبدے. تے وہ مائی چرخا پی چلایا تے کوئی سائنسدان آیا. اس آخیا مائی تو بھی اس گل نو مننی ہے بھئی اے دنیا کوئی چلا رہا ہے؟ او مائی ہے ایمان والی. اس آخیا تے تو کیا نہ؟ اس آخیا ساری سائنس دھیان دیا بھئی یہ آپے بنی ہے تے آپے چلدی پئی. وہ مائی اینج پی چرخا لاندی آئی اس انگل پیچھا چھیک لے. اس آخیا پترا چرخا چلتا پیا کہ کھلو گیا؟ مڑ مائی اپنی مانڈ والی گل کرنی. اس آخیا پتر چرخا تے چلتا پیا کھلو گیا. اس آخیا اما چرخا کھلو گیا مڑ تو چلاندی پئی آئے تے چلتا پیا ایویں کیویں چلے؟ مائی ہستی آندی ہے کمڑیا نکا سارا چرخا چلان والے تو بغیر نہیں چلتا. یہ کائنات ایڈا وڈا چرخا چلان والے تو بغیر کیویں پیا چلے؟ کوئی سمجھ آئی ہے کوئی؟ یہ مجھٹاں دی اپنی مثال ہوندی ہے. عزیز من سائنس کی دنیا اور ہے.
اگر تسی دین نو سائنس دی بنیاد تے پرکھنا چاہو گے تو گمراہی تو سوا کچھ نظر نہیں آئے گا. سائنس میں نہیں آتے چھڑ دیو, نہیں رکھی رکھو, اچھی بات ہے, جتنی فائدہ دیندی ہے زندگی واسطے انی سائنس رہن دیو, لیکن جے تسی ہر شے نو پرکھنا ہے نا سائنس تے پھر گمراہی تو سوا کچھ نہیں حاصل ہونا. یؤمنون بالغیب, یہی مطلب اس دا کہ ویکھیا نہیں منیا ہے. بس ساڈا ایمان دیا صفتاں کوئی نہ پڑھیاں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, ایک تساں ویکھن رسول مندے آئے ہو کہ نا, ایہی گل ہے. کتاباں تساں ساریاں کوئی نہیں ویکھیاں, مندے آئے ہو. والیوم الاخر, قیامت کا دن تساں کوئی نہیں ڈٹھا, دیکھنا ہے جے مندے آئے ہو نا. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. ڈٹھا نہیں پر مندے آئے نا. اے ایمان سجنا, خبردار اپنے ایمان دی سرحد تے نیڑے بھی سائنس نو نہ ہون دیا جائے. سائنس ضرور پڑھو, یہ نہیں ہے نہ پڑھو, پڑھو ٹھیک ہے, پڑھو ٹھیک ہے, ترقی کرو, ایجادات کرو, جتنی دنیا چل دی ہے چلاؤ ٹھیک ہے, لیکن جب تساں سائنس کا ٹیسٹ لا کے ایمان چیک کرنا ہے تو پھر پتر گمراہی تو سوا کچھ حاصل نہیں ہوئے گا. میری بات یہ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ مہربانی تہاڈی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ اپنی ذات تے, اپنی کتاباں تے, حشر تے, پھر دوبارہ زندہ ہون تے, قیامت دے دن تے, فرشتیاں تے, رسولاں تے, کتاباں تے آن ڈٹھا تے پکا تے ڈاڈا ایمان لیاون دی توفیق نصیب فرمائے. حضور سرکار دے صحابی دی میں گل سناندا رہنا ہوں, اے ایمان والےاں دی کسوٹی پیا دینا. حضور سرکار اٹھ خریدیا, بدو بیچ کے آکھیا جی میں ویچیا کوئی نہیں. حضرت خزیمہ کوڑو لنگے جان, حضور دے صحابی سن خزیمہ کوڑو لنگے جان. اس نے کہا جی میں نہیں بیچیا. حضور فرمایا بیچیا؟ انہوں نے کہا جی کو بیچیا تو گواہ دیو. حضرت خزیمہ کہا جی میں گواہی دینا یہ سب بیچیا ہے, تساں خریدیا ہے. وہ نوٹ دینا پہ گیا. حضور فرماتے ہیں جدو اساں خریدیا ہے تو کوڑتے کوئی نہیں, تو کوئی سن ویکھیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. حضرت خزیمہ کہتے ہیں سونے اساں کو رب ویکھیا ہے, تساں آکھیا ہے تے اساں ڈٹھا نہیں منیا ہے. تواڈے کہن تے رب من لیا تے اٹھ دی گل نہیں من سکدا میں. ایمان ایتھوں شروع ہوندا ہے. لہذا کسی سائنس کی بنیاد تے اسی اگر ایمان نو ٹیسٹ کرنا شروع کریں گے تو نوجوان دوستو, بچوں, بھائیوں, بزرگوں, پھر تسی گمراہی دی طرف جاؤ گے. لہذا سائنس کو پڑھو, لیکن ان کدی اپنے ایمان دے نیڑے نہیں آن دینا. ایمان دا تعلق ساڈا مدینے والے نال ہے, تے جنہ منیا ہوئے انہاں کدی شک نہیں لیاندا, شک نیڑے بھی نہیں آوے, شک نزدیک تو بھی نہ گزرے. اے ایمان ہے, اے یقین ہے, اے دے اتے پکا رہنا. ایمان دیاں سرحداں تے حملہ کر دیں لوگ. کدی بھی اس چیز تو ایک انچ بھی سجے کھبے نہ ہونا. ساری دنیا دی سائنس بھی ایک پاسے ہو جائے, اسی اتھی کھلونا جیتے سن مدینے شریف والے کھلار گئے. بس وما علینا الا البلاغ.